پچھلی اتوار کچھ سوالات رہ گئے تھے جن کے جواب میں عرض نہیں کر سکا تھا۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہم لوگ بیعت کو اتنی ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ بیعت کیے بغیر بھی تو مرشد کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ کیا بیعت کر کے اپنے آپ کو اور مرشد کو ذمہ داریوں میں ڈالنا ضروری ہے؟ اصل میں جس طرح سے ہم زندگی میں اور چیزوں کے ظاہر پر زیادہ زور دیتے ہیں اور ہم کاسمیٹک چیزوں پر ہماری زیادہ نظر رہتی ہے، اسی طرح یہ بیعت کے معاملے میں ہمارے کچھ کنسیپٹس بن گئے ہیں کہ بیعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور کچھ رسمی کلمات ادا کیے جائیں تو ہی بیعت ہوگی۔ یہاں دیکھنا یہ پڑے گا کہ بیعت سے ہم حاصل کیا کرتے ہیں۔ بیعت کا تمام تر مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے وہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والے شخص کی تربیت اسلام اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کروں گا۔ اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والے انسان کی تربیت میں اس انداز میں کروں گا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والا شخص اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اسی طرح جو آدمی بیعت کر رہا ہے وہ اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ میں آج سے اپنے تمام طور طریقے چھوڑ دوں گا اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالوں گا، اور اس ضمن میں جن صاحب کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے ان کے تمام احکامات کی میں تعمیل کروں گا۔ بیعت کا اصل یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اگر یہ اقرار انسان نے زبان سے کیا ہے اور اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اور اس اقرار کے باوجود نہ تو وہ صاحب اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کی تربیت کر پا رہے ہیں جن کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے، اور نہ ہی بیعت کرنے والا اپنی زندگی کو بدل پاتا ہے، تو میرے نزدیک تو بیعت بے معنی ہو گئی، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا کسی کو۔ لیکن اگر کسی شخص نے زبان سے تو یہ الفاظ ادا نہیں کیے لیکن دلی طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ میں آج سے اپنی گزشتہ زندگی اور گزشتہ طور طریقوں کو ترک کر کے آئندہ سے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاروں گا، اور اس ضمن میں جو بھی مجھے میرے مرشد احکامات دیں گے میں ان کی آنکھیں بند کر کے تعمیل کروں گا۔ اور اسی طرح بیعت لینے والے صاحب زبان سے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے لیکن دل میں تہیہ کرتے ہیں کہ میں ان صاحب کی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق ڈھال دوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان سے کیے ہوئے اقرار کی نسبت دل میں کیا گیا وعدہ زیادہ پختہ ہوتا ہے اور انسان اس پہ زیادہ دل جمعی سے عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ الفاظ ادا کیے جائیں یا صرف دل سے اقرار کر لیا جائے تو میرے خیال میں تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جس مقصد کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ نماز کی نیت ہے
اگر ایک شخص اس نیت سے اپنی جگہ سے اٹھا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، اور وضو اسی نیت سے کر رہا ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر لوں، اس کا یہ سوچنا اور اس پر عمل کرنا ہی در حقیقت نیت ہو جائے گا۔ اگر جانماز پر کھڑا ہو کے وہ معروف طریقے سے الفاظ نہیں بھی ادا کرتا زبان سے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بیعت کا معاملہ ہے، تو ظاہری الفاظ پر نہ جائیے، اور اس بات پر نہ جائیے کہ کسی شخص نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے آپ کو بیعت کیا ہے یا نہیں۔ صرف یہ دیکھیے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تو آپ کسی شخص کے پاس اس نیت اور ارادے سے جا رہے ہیں کہ میں اس سے وہ سب کچھ سیکھوں گا اور وہ طور طریقے سیکھوں گا جو رب کے احکامات کے مطابق ہوں، اور تاکہ میں اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال سکوں، اور اسی طرح جن صاحب کے پاس جا رہے ہیں وہ بخیلی نہیں کر رہے آپ تک علم پہنچانے میں، آپ کی تربیت کرنے میں، تو آپ آزاد رہتے ہوئے بھی بیعت کے مزے لوٹ سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا نام، تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ سلسلے جو ہیں، ان سلسلوں کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں کبھی، صرف تصوف تھا۔ روحانی سلسلہ ایک ہی ہے، روحانیت ایک ہی قسم کی ہے۔ یہ جو سلسلے وجود میں آئے، یہ در حقیقت عقیدت کے نتیجے میں وجود میں آ گئے کہ کسی صاحب کو ماننے والے ان سے اتنی محبت کرنے لگے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ان صاحب کا نام جڑ دیا، تو یوں سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور قادریہ وجود میں آ گئے۔ پھر اس کے آگے ان کی شاخیں چل نکلی، قادری نوچاہی سلسلہ آ گیا، چشتیہ نظامیہ آ گیا، چشتیہ صابریہ آ گیا، وہ بھی عقیدت ہی کی وجہ سے وجود میں آ گئے۔ تو آپ بغیر بات کیے ہی کسی صاحب کا نام اگر عقیدت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگا لیجیے، لیکن میرے خیال میں وہ ظاہر داری ہو جائے گی۔ تعلق دل سے ہوتا ہے، نام سے یا زبان سے نہیں قائم کیا جاتا۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے کسی زمانے میں ایک آپ سے عرض کی تھی کہ جب ہم اپنی فرض عبادات میں سے کسی عبادت کو سر انجام دیتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ وہ کیوں جڑ لیتے ہیں اس کا نام؟ وہ تو ہم نے ایک فرض پورا کیا ہے، ہم نے حج کیا، لوگ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ صاحب میں نے اپنا ایک فرض ادا کر دیا؟ فرض ادا کرتے ہوئے تو انسان کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کی عقیدت بے پناہ ہے تو اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑیں یا نہ جوڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کیا وقت ہے، کتنا اس سے پیار ہے، اس میں گہرائی کتنی ہے۔ تو بغیر اس کا اظہار کیے بھی ہم اس سے پیار کر سکتے ہیں، عقیدت رکھ سکتے ہیں اور اس کے کہے پر عمل کر سکتے ہیں۔ کسی صاحب نے وضاحت مانگی ہے کہ عالم اسلام پر جب بھی کوئی آفت آئی، کوئی عبد القادر، کوئی علی حجویری یا کوئی جنید آ گیا، فرض کہ کوئی نہ کوئی فرد پیدا ہوتا رہا۔ آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اب کیا خطا ہو گئی کہ پچھلے 100 سال سے امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، بار بار ساری قومیں ہم پر ہاتھ سیدھا کر رہی ہیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر تباخا کے کاشغر
کوئی مجاہد، کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو رہا. اس دفعہ اتنا لمبا گیپ کیوں، آخر کیوں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی نشست میں یہاں ایک عرض کی تھی کہ اسلام کو زندہ، تازہ اور اپنی اصلی صورت میں رکھنے کا ایک بندوبست یہ رہا ہے کہ روایتاً ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد آتا ہے. تو 100 سال میں اسلام پر کلچر اور سوسائٹی کی وجہ سے جو گرد پڑ گئی ہوتی ہے، جو اس کا اصل رنگ گہنا گیا ہوتا ہے، مجدد آ کے اسلام کے ساتھ جڑ جانے والی تمام بدعتوں کو ختم کر کے اسلام کو اس کے اصلی صورت میں دوبارہ سے پیش کر دیتا. اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، اس پر گرد کی تہ جمتی ہے تو آپ کا ڈرائیور اس کو صاف کر دیتا ہے، گاڑی نیچے سے پھر چمکتی ہوئی نکل آتی. گاڑی وہی رہتی ہے لیکن وہ چمکتی ہوئی نکلتی ہے. تو مجدد کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی کمپلشنز ہیں ان کے تحت کچھ رسومات، کچھ اور ایسی چیزیں وہ شامل ہونے لگتی ہیں تو مجدد آ کے اسے ختم کر دیتا ہے. اور ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد کامل پیدا ہوتا ہے. جب اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 1000 سال ہوئے تھے تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں اکبر نے ایک نئے دین کو انٹروڈیوس کرا دیا تھا. اکبر اعظم، جو مغل اعظم کے نام سے بھی مشہور ہوئے، اور حکومت کا جبر اور وقت کا جبر کچھ ایسا تھا کہ اس کے خلاف کچھ زیادہ آوازیں نہیں اٹھ سکی تھی. اس دور میں حضرت مجدد الافسانی دنیا میں آئے اور انہوں نے دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اسلام دوبارہ اپنی اصلی حالت میں رائج ہو گیا. اسی طرح ہر 100 سال کے بعد دوسرے لوگ آتے رہے ہیں، وقفہ زیادہ نہیں ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ جیسے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ جتنے اہل اللہ ہیں، اہل علم ہیں، یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے علم کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. وہ کام آج بھی ہو رہا ہے، جن کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ آج بھی اس کو کر رہے ہیں. یہ جو مسلمان آپ کو ذلیل و رسوا ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اس سے تعلق قانون فطرت سے ہے، اس سے تعلق روحانیت سے نہیں ہے. جیسے پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہوئی اس موضوع پر کہ قانون فطرت یہ ہے کہ جو کچھ بوئیں گے آپ وہی کچھ کاٹ لیں گے. اور اس ضمن میں ایک بات یاد رکھیے کہ دعاؤں کے سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتی. روحانیت والا کوئی شخص خلاف فطرت کام نہیں کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان جھوٹ بولتے رہیں، فریب کرتے رہیں، دھوکہ دہی کرتے رہیں اور انہیں عزت بھی نصیب ہو جائے. یہ قانون فطرت کے خلاف ہوگا. جو کچھ مسلمان کر رہا ہے اس کے نتیجہ جو ہونا چاہیے وہ اسے مل رہا ہے. لیکن جو ول آف نیچر ہے، وہ معاملات جو پس پردہ چل رہی ہیں، ان کا انجام یہ نہیں ہے. ان کا انجام بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ بڑی جلدی سامنے آ بھی جائیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم باعزت ہو جائیں تو ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے.
اور اس سے اجتناب کرنا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہ ظاہری دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی. ایک سوال ہے، انسانی دل، دماغ اور عقل میں سے نفس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب نفس کنٹرول کرتا ہے عقل کو یا دماغ کو یا دل کو. نفس کیا ہے اس کو آسان طریقے پر اگر ہم کہیں اور سمجھنے کی خاطر اس کو یوں کہہ لیں کہ انسانی خواہشات کا تعلق نفس سے ہے، یا نفس انسانی خواہشات کا تعلق ہے. وہ خواہشات جو ایسی چیزوں کے لیے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ نفسانی خواہشات کہلاتی ہیں، اور ایسی خواہشات جو نیکی کے راستے پہ لے جائیں وہ نیک خواہشات کہلاتی ہیں. تو آسان طریقے پر سمجھنے کے لیے، اگرچہ ایسا ہے نہیں لیکن سمجھنے کے لیے اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ خواہشات کا نام ہی نفس ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو لڑیے اور انہیں ختم کر دیجیے اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو نفسانی خواہشات ہیں وہ شیطانی خواہشات. تو باقی ان کا کام تو اپنی اپنی جگہ پر ہے، دل کا، دماغ کا اور عقل کا. یہ مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو کسی نشست میں اس کا ذکر ہوا تھا. سینے کی ایک طرف ہمارے دل ہے اور دوسری طرف ہمارے یہاں نفس ہے. دل کے اندر اس کی گہرائی میں یہاں بالکل درمیان میں ہماری روح بستی ہے، اور اس طرف جہاں نفس ہے اس کی گہرائی میں شیطان بستا ہے. تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جگہ پہ واقع ہیں، اس لیے ان کا ایک دوسرے سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں جن معنوں میں صاحب سوال نے پوچھا ہے مجھ سے. کرتا انسان یہ ہے کہ جو سینے کی اس طرف یہاں نفس ہے اس کو لڑ لڑ کے ختم کر دیتا ہے. یہاں سے کوئی خواہش نہیں ابھرتی، یہاں سے کوئی خیال نہیں ابھرتا. اس طرف جو دل ہے عبادت کے ذریعے اس کو چمکایا جاتا ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے، اتنا اسے صاف کر لیا جاتا ہے کہ یہ آئینہ بن جاتا ہے. جیسے آئینے پر نہ کوئی گرد ہے نہ کوئی بال ہے، بالکل صاف ستھرا. اسی طرح دل کو عبادات کے ذریعے صاف ستھرا کر لیا جاتا ہے. وہ عبادات سے صاف کرنے کا مقصد یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادات ایک ڈسٹر ہیں جن سے پکڑ کے ہم اپنے دل کو صاف کرتے رہتے ہیں، بلکہ عبادات کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو ہر قسم کے کینہ، دشمنی، حسد، ان چیزوں سے صاف کر لیتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں تو دل میں سوائے ہر ایک شخص کے لیے محبت کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہی خلق خدا سے محبت ہمیں اللہ کے ساتھ محبت کی طرف لے جاتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے کرتے رب سے پیار کرنے لگتے ہیں، اور رب سے پیار کرنے کے نتیجے میں ہمیں رب ملتا ہے. لیکن اگر کہیں دل میں ہمارے کینہ، حسد، دشمنی اور غصہ ایسی چیزیں رہ گئیں تو پھر اس میں رب نہیں بسے گا، کیونکہ وہاں محبت آ ہی نہیں سکتی. تو جب مخلوق سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ سے محبت پیدا نہیں ہوتی، اور جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو رب ملے گا نہیں. اس لیے نفس کی خواہشات کو دبائیے، اس سے لڑیے،
جہاد کیجیے اور دل کو صاف کرتے رہیے کہ اس سے کینہ، حسد، غصہ اور دشمنی سب نکل جائے اور یہ پاک صاف ہو جائے، تاکہ اس میں محبت رہ سکے اور خلق خدا سے جی توڑ کر محبت کیجیے کہ یہ رب کی ساتھ محبت کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ کیا عالم برزخ میں روح گہری نیند سوتی ہے اور اس انتظار میں رہتی ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور حساب کتاب کے لیے کب پیش ہونا ہے؟ کیا زندہ افراد اپنے والد وغیرہ سے خواب میں ملاقات کر سکتے ہیں؟ عالم برزخ اصل میں ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے، جو ایک پڑاؤ ہے کہ جب یہ روح اپنے جسم سے آزاد ہو گئی، جسم کے ختم ہو جانے سے، تو وہ عالم برزخ میں پڑاؤ ڈال دیتی ہے اور وہاں ہائبرنیشن میں نہیں جاتی بلکہ ایکٹیو رہتی ہے۔ یہیں سے تمام روحیں روز محشر اکٹھی ہوں گی اور حساب کتاب ہو جائے گا۔ چونکہ دنیا میں انسان ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے اور یوم حساب مقرر ہے، اسے ایک وقت مقررہ پر ہونا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام انسانوں کی زندگی اسی وقت ختم ہو جب یوم حساب بپا ہو۔ اس طرح تو پھر زمین پر آبادی بے پناہ ہو جائے گی اور زمین کے وسائل اسے سپورٹ نہیں کر پائیں گے، یوں بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ ہر انسان وقت مقررہ پر دنیا میں آتا ہے اور اپنے اعمال سرزد کر کے وقت مقررہ پر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن روح کو تو حساب دینا ہے، وہ امر ہے، لافانی ہے، فنا نہیں ہوتی، تو وہ قائم رہتی ہے۔ تو یوم حساب تک کہاں رہے؟ اس کے لیے پھر اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ عالم برزخ بنایا اور وہ ٹرانزٹ کیمپ کا کام کر رہا ہے۔ تو تمام روحیں اس میں جمع ہو رہی ہیں اور یوم حساب اپنا اپنا حساب دیں گی، اور اس کے بعد اعمال کے مطابق اللہ کی رحمت اور اس کے غفور الرحیم ہونے کے صدقے جہاں جہاں کوئی بھیجا جائے گا وہ روح ادھر چلی جائے گی۔ رہ گئی اپنے مرحوم والد سے خواب میں ملاقات کی بات، اس میں انسان کا اپنا کوئی بس نہیں ہوتا، وہ تو جب قدرت چاہے گی خواب میں ملاقات ہو جائے گی، خود انسان خواب میں لا نہیں سکتا کسی کو۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے ان قصوں میں پڑھنے کے کہ خواب میں ہمیں ہماری مرحوم والد کی یا مرحوم والدہ سے ملاقات ہو جائے، مناسب یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب اپنے مرحوم والد یا مرحوم والدہ جو بھی ہوں، اللہ سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس کا ثواب ان کی روح کو بخش دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کسی بھی انسان کو مر جانے کے بعد، کیونکہ انتقال کے بعد انسان کا اعمال سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے نامہ اعمال میں نہ تو کوئی ثواب اور نہ کوئی گناہ شامل کرنے کے قابل رہتا ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ اظہار تشکر اس سب کام کے لیے جو انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں، جو انہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں، وہ ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو ہم ان کے نام سے کوئی صدقہ جاریہ قائم کر دیں تاکہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور اس کا ثواب ہمارے مرحوم والدین کی روح کو پہنچتا رہے۔
کیونکہ خواب میں ملاقات سے کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں تسلی ہو جائے، لیکن ہمارے والدین جنہوں نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، زندگی بھر قربانیاں دیتے رہے ہیں، ان کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے انتقال کے بعد۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ قائم کر دیا جائے، اور اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نام پر کر رہا ہوں اور اس کا جو کچھ ثواب پروردگار مجھے دے وہ میرے والدین کی روح کو بخش دے پروردگار۔ ایک صاحب نے لوح محفوظ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس اتوار کو لوح محفوظ کے بارے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ لوح محفوظ کی رنگت ایک سفید موتی کی سی ہے، جیسے نیچرل پرل ہوتا ہے، اور اس کی اوپری سطح تختے کی شکل کی ہے۔ اس کا طول و عرض اتنا ہے کہ وہ دنیا کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی اوپر، سب سے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم درج ہے، اور اس کے ساتھ ہی پروردگار کا اسم ذات لکھا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ پروردگار کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا ہوتا، کوئی انتظامات نہیں کرنے ہوتے، وہ تو صرف حکم جاری کرتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب رب نے یہ دنیا بنائی، قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں میرے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذات درج کر دیے، تو قلم کانپ اٹھا اس بات پر کہ رب کی برابری پر نام کیسے لکھا جا سکتا ہے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے شک ہو گیا، کٹ گیا۔ تو رب تعالیٰ نے اس قلم سے کہا کہ کیا تم نے لکھا نہیں نام؟ تو قلم نے دست بستہ عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، تیرے برابر کسی کا نام آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات لکھ دیا جائے کہ یہ میری سب سے آسن تخلیق ہے، اور اس کے مقام اور اس کے احترام کا کل کائنات کو اندازہ ہو جائے کہ ان کا احترام کیا ہے، اور اس سے یہ بھی لوگوں کو کل کائنات کو اندازہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں۔ تو یوں اس پر اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ اس کے بعد پھر روز ازل سے روز ابد تک کے ہونے والے واقعات ہیں، احکامات ہیں۔ یہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کچھ اولیاء اکرام لوح محفوظ پر نظر ڈال لیتی ہیں، لوح محفوظ کو پڑھ لیتی ہیں، تو یہ حالت کشف میں ہوتا ہے۔ حالت کشف کے سلسلے میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حالت کشف در حقیقت اصطلاحی طور پر، لفظی نہیں بلکہ اصطلاحاً، کسی شخص کے ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جانے کا نام ہے۔ لفظی معنی میں تو اس کی معنی ہے کسی چیز کا کھل جانا، کسی چیز کا واہ ہو جانا، وہ لفظی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اس قابل ہو جائے کہ وہ رکاوٹوں کے پار، زمانے کی حدود کے پار، خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل، اس کو دیکھ سکے۔ اس صلاحیت کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ یہ صاحب یہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو گئے ہیں،
تو اولیاء کرام کی ایک اکثریت صاحب کشف ہوتی ہے، رب تعالیٰ ان سے خوش ہو کے ان کو انعام کے طور پر ان پر یہ عنایت کر دیتا ہے کہ وہ کارخانہ قدرت میں جھانک سکیں اور اپنے اپنے درجات کے مطابق وہ ایک خاص حد تک جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اسی قدر جس قدر رب تعالیٰ انہیں دکھانا چاہے۔ اس میں اولیاء کرام کی اپنی کوئی قدرت، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عنایات ہیں اس آدمی پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے اس شخص پر کہ اللہ نے اسے ایک خاص حد تک جھانکنے کی اجازت دے دی ہے، اور وہ صلاحیت اور وہ اجازت اور وہ عنایت کسی وقت بھی وڈرا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی فقیر اپنی صلاحیت پر کبھی نازا نہیں ہوتا۔ تو ایسے فقیر جو ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جاتے ہیں اور ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں یہ اجازت دے دیتا ہے اپنی مہربانی کہ لوح محفوظ پر نظر ڈال سکیں، تو وہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ لوح محفوظ پر کیا ہے، خواہ وہ الفاظ یہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ لوح محفوظ پر تمہارے لیے یہ لکھا ہے، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیزیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس فقیر کی ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سوالی کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی، تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لیکن اسی شخص نے کسی فقیر سے دعا کرائی تھی تو رب نے اسے صاحب اولاد کر دیا تھا۔ لیکن اس واقعے سے ہرگز یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ درویش یا فقیر کی بات بلند کر دی رب نے اپنے پیغمبر کے الفاظ پر، ہرگز ایسا نہیں۔ ہوا یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس شخص کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تقدیر کے بارے میں اس کو بتا دیا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لیکن وہ فقیر چونکہ عشق الہی میں مبتلا تھا، اس سے جب کسی نے کہا تو اس نے اللہ کے حضور دعا کر دی بجائے لوح محفوظ پڑھ کے بتانے کے کہ یا باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ ہے، اس اولاد کی خواہش ہے، تو مہربانی فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تجھے کو پوچھنے والا نہیں کسی چیز کے لیے، تو اپنے اس بندے کو صاحب اولاد کر دے۔ تو چونکہ یہ عشق کرتا تھا رب سے، اور رب بہت وزادار اور بہت حیا والا ہے، یہ یاد رکھیے، وہ اپنی وزاداری اور اس حیا کے صدقے اپنے دوستوں کی باتیں عام طور پر رد نہیں کرتا تا وقت کہ وہ کائنات کے کام میں خلل نہ ڈالنے لگے۔ تو رب تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا قبول فرما لی تھی اور اس شخص کو، سوالی کو، اولاد دے دی۔ تو حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر اپنے پیغمبر سے ہی کہا کہ جا کے اس سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگ۔ یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آپ کو سب کو وہ قصہ معلوم ہے۔ اور اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سن کر کہ رب تعالیٰ نے اس سے اس کے جسم کا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، ایک ٹکڑا دیا، پھر دوسری جگہ سے دے دیا، پھر حتیٰ کہ تمام جسم سے گوشت اتار کے دے دیا کہ رب کو جو پسند ہو وہ لے لے اس میں سے۔ تو عشق کا یہ عالم تھا۔
تو لوح محفوظ سے بات چلی تھی کہ لوح محفوظ کو پڑھ کر کچھ درویش کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہ سب نہیں، وہ پڑھتے ہیں تقدیر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے لوح محفوظ کو پڑھنے کے اگر تکیہ کیا جائے اللہ تعالی کی رحیم و کریم ہونے کی صفت پر، اس کے ودود ہونے پر، اس کے غنی ہونے پر، تو بجائے اس کے کہ تقدیر پڑھی جائے، اللہ سے یہ دعا کیوں نہ کی جائے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے وہ کچھ عطا فرما دے جو میرے بہترین مفاد میں ہے۔ اللہ دعائیں سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے رحیم و کریم ہونے کے صدقے یہ پورا یقین ہے کہ پروردگار دعا کو قبول فرما لے گا اور ہماری مصیبتوں کو، ہماری آزمائشوں کو ٹال دے گا۔ تو یہ ان کھیلوں میں ہم نہ پڑیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک سیدھا سیدھا بہت سادہ سا رشتہ روا رکھیں، وہ ہے آقا اور غلام کا۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ رب کے ساتھ یہ رشتہ سب سے اچھا ہے۔ یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف ایک بات انسان سمجھ بھی لے اور اس پہ عمل بھی کر لے کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ، وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام۔ بحیثیت غلام کے مجھے اپنے آقا کا ہر حکم ماننا ہے، اور بحیثیت آقا کی وہ ذمہ دار ہے میری ضروریات کا خیال رکھنے کی۔ تو بحیثیت غلام کے مجھے یہ چاہیے کہ میں صرف اور صرف اسی کا ہو جاؤں، جواب میں وہ میری تمام ذمہ داری قبول کرے گا اور وہ مجھے پالے گا۔ حالانکہ اس کی شان رحمانیت تو یہ ہے کہ وہ سرکشوں کو بھی پالتا ہے، جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی پالتا ہے، جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان کو بھی پالتا ہے۔ وہ بالکل غیر مشروط طریقے پر دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور پوری کرتا ہے جو اس کے منکر ہیں، وہ ان کی بھی دعائیں سنتا ہے اور پوری کرتا ہے جو مشرک ہیں، وہ ان لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے جو سرکش ہیں۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ مجھ جیسے فاسق و فاجر انسان کی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ رحمانیت کا رشتہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کی صفت ہے رحمان ہونے کی، لیکن رشتہ اگر میں اس کے ساتھ صرف یہ قائم کر لوں کہ میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے، اس کے کسی فیصلے پر، اس کے کسی قدم پر، اس کے کسی عنایت پر میری انگلی نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ میرا مقام ہی وہ نہیں ہے بحیثیت غلام کے۔ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کے جواب میں اس کے کسی کیے ہوئے کام پر، کسی فیصلے پر انگلی اٹھا سکوں۔ مجھے صرف اپنا سر جھکانا ہے اس کے سامنے، صرف اور صرف ہر بات پر لبیک کہنا ہے۔ اس غلامی کے بعد پھر باقی کچھ بچتا نہیں، کیونکہ جہاں اس کی غلامی کر لی جائے گی تو میں اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے آقا ہی کے پاس جاؤں گا۔ جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو پرابلمز پیش آتی ہیں مجھے، ان کے حل کے لیے بھی میں صرف اپنے آقا ہی کے پاس جاؤں گا کہ میرا تو کوئی تیرے علاوہ ہے نہیں، میں تیرا غلام ہوں، تو مجھ پر رحمت کر دے اپنی، اور میرے آقا ہونے کے صدقے تو میرے مسئلے حل کر دے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت وزادار ہے، بہت حیا والا ہے،
اس کی حیا یہ اجازت نہیں اس کو دیتی کہ اپنے بندے کو، اپنے غلام کو وہ بے سہارا چھوڑ دے. وہ اپنے غلاموں کو اس طرح پالتا ہے جیسا پالنے کا حق ہے. وہ اس طرح عطا کرتا ہے جو عطا کرنے کا حق ہے، لیکن رشتہ اس کے ساتھ آقا اور غلام کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ آقا اور غلام کا رشتہ قائم کر پائیں.